بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف پریس کلب گجرات و تحصیل کھاریاں کے پلیٹ فارم اور بیل کا نیوز HD کے چینل سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، کافی دنوں سے اس چیز پر سوچ و وچار کر رہا تھا میں، اور کافی سارے دوست احباب نے اس بارے میں تذکرہ بھی چھیڑا۔ کافی لوگ جو ہیں وہ دیکھا جائے تو پورا اس ٹائم معاشرہ ہی جو ہے وہ سوچ و وچار میں ہے کہ ہمارے جو ہے معیشت کی فرسودہ حالی وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، جس میں ہر عام و خاص اور غریب آدمی خصوصاً وہ پس کر رہ چکا ہے۔ ایک بندہ جس کے 2 4 5 افراد پر مشتمل فیملی ہے، اس کے لیے روزگار کمانا بہت جو ہے مشکل ہو چکا ہے۔ ملک کی حالت یہ ہے کہ نوکریاں جو ہیں وہ بالکل نہیں مل رہی۔ پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس میں آ کر سفید پوش آدمی کا جینا جو ہے محال ہو چکا ہے۔ اب دیکھا جائے تو معاشی مشکلات کا سامنا ہر اس سفید پوش آدمی کو ہے، خصوصاً جب بات آئے تعلیم کی، تو تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ جو انسان کو نمایاں کرتا ہے۔ اچھائی، برائی، اخلاق، تہذیب، تمدن، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں، اور ایک معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ پڑھا لکھا جو ہے شہری اس کے بدولت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ابتر ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ اسکول ہیں جو وہ دن بدن عروج کی طرف جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں وہ دیکھا جائے تو پستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی، وہ میں آج بیان کروں گا۔ میرے دوست بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ اسکول کے اساتذہ اکرام سے پڑھے ہیں، ہمارے بڑے بھی پڑھے ہیں، صدیق سالک صاحب جیسے اور کتنے جو ہے عہدوں پر فائز تھے جو لوگ، وہ گورنمنٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے اس جگہ پر گئے جن پر ان کو عوام نے دیکھا اور انہیں جانا، مانا، پہچانا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ایک بھی پرائیویٹ اسکول مجھے بتا دیں تاریخ میں۔ بڑے بڑے نامی گرامی اسکول چل رہے ہیں ہمارے ادھر، UC ٹوٹر ہے ہمارے ادھر سمیت تمام جو ہے شہروں قصبوں دیہاتوں میں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بس ہماری جو ہے نا وہ ایک نیچر بن چکی ہے کہ ہم کتنے بھی مالی حالات میں تنگ ہوں، نقل کریں، اچھی چیز کی کریں۔ یہ کون سی نقل ہے یا کون سا اس میں جو ہے رویہ اپنا لیتے ہیں ہم کہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کر چلنا چاہیے۔ گورنمنٹ اسکول میں دیکھا جائے تو اچھے قابل پڑھے لکھے اساتذہ جو ہیں وہ ادھر ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں MA BA BEd اور MSc FSc کیے ہوئے اساتذہ
ماہر کمپیوٹر کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی ادھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسکولوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور بوائز ہائی اسکول ہے جو وہ بہترین اپنی مثال آپ رہے ہیں، گزشتہ سالوں میں بھی، تاریخ میں دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں بھی۔ اب اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ ہر نصابی و غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے گورنمنٹ سکولز میں، اس کی پروان کی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پرائیویٹ سکول ہے، موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ گورنمنٹ سکول کے پڑھے لکھے اساتذہ ہوتے ہیں، بلڈنگ کے حوالے سے دیکھیں، نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی، دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ لیں، ہم نے نا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ ریس بریس اور اپنی انا اور جو ہے اس کو ناک نموش کہہ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں، محاورہ بنا ہوا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بچہ گورنمنٹ اسکول میں کیوں جائے، وہ بھی ایک پینٹ شرٹ پہنے گا، ٹائی باندھے گا، باقاعدہ رکشے یا گاڑی پہ اپنے اسکول جائے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہاں پر وہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اگلے دن بھی ایک چیز ہم نے فوکس کی تھی کہ ادب تعلیم کا پہلا جو ہے وہ قدم ہے، جس میں اساتذہ کو اس چیز پر غور کرنی چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ اسکول، اس میں تعلیم کے علاوہ اساتذہ کو بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے بڑے کا ادب کیا ہے، چھوٹے کا ادب کیا ہے معاشرے میں، اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور باقی رشتہ داروں عزیز و کاروں کے کیا حقوق ہیں۔ اور تو اس ضمن میں دیکھا جائے تو میں نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں بالکل ان کو نہیں پتا کہ ہم اسکول تیاری کر کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو سلام کہہ کے جانا ہے، دعا لے کے جانی ہے، یا آتے وقت سلام کرنا ہے، اور خصوصاً جو ہیں بنسبت گورنمنٹ اسکول کے پرائیویٹ اسکول کے بچے میں نے دیکھا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور ون ویلنگ کرتے ہوئے، اور بالکل ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کس طریقے سے، اگر والدین ہمارے پہ 2500 3000 ماہانہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا پراگرس دے رہے ہیں، رہن سہن کے طریقے، آداب، طور طریق بالکل کوئی نہیں پتا۔ تو میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ اس زمرے میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان میں ایک ابھی ضرور میں نے دیکھی ہے، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب بھی وہ ٹیچر، وہ اساتذہ کرام، منجے ہوئے اساتذہ کرام جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی صحیح معنی میں ادا کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے گورنمنٹ اسکولوں کو پروموٹ کریں، گورنمنٹ اسکولوں میں اپنے بچے داخل کرائیں۔ پرائیویٹائزیشن کی بات کی جائے تو پرائیویٹائزیشن اسی لیے ہو رہی تھی کہ ہم جو ہیں یہ جو سرکاری اسکول ہیں ان میں خود ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمائی ادھر سے کر رہے ہیں، جبکہ اپنے ادارے کھول کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم جو ہے اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، اور بالکل پتہ نہیں کہ ہمیں بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے، کیا سکھانا ہے، اور کیسے ان کو مستقبل کا معمار بنانا ہے۔ پرائیویٹ اسکول اور گورنمنٹ اسکولوں میں یہی فرق ہے۔ تو دیکھا جائے تو میری اب تمام جو عوام الناس ہیں ان سے یہ اپیل ہوگی، خدا را اپنی چادر کو دیکھ کر چلیں، غریب آدمی یہ نہ دیکھے
کہ میرے پڑوسی میرے بہن بھائی کا بچہ وہاں جا رہا ہے تو میں بھی وہیں پہ بھیجوں گا، تو میرا ناک جو ہے وہ خاندان میں رہے گی عزت، یا ناک میرا جو ہے اس پر عرض نہیں آئے گا یا کوئی اس طرح کی بات، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بچے جو ہیں ان کا مستقبل اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے تو خدارہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان سے جان چھڑائیں، گورنمنٹ اسکول میں جو ہے اپنے بچے جو ہیں ان کو تعلیم دلوائیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ پرائیویٹ اسکول میں نے دیکھا جی کوئی 10 12 ایف اے میٹرک سے اوپر کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں جو ہیں تعلیم یافتہ جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنا ورک کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے اداروں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے، تو ہمیں گورنمنٹ اسکول کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھا جائے تو 10 بندے اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان میں سے 2 جو ہے گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں، ایک طرف 8 جو ہیں وہ وہاں پر جا رہے ہیں پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے، تو پھر ایسے ہی ہوگا، پھر اسکول کی تعداد جو ہے وہ کم ہی ہوگی، پرائیویٹائزیشن کی طرف حکومت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ لہذا میری اپیل ہے تمام والدین سے، اپنے بچوں کے صحیح مستقبل کا فیصلہ کریں اور گورنمنٹ اسکول میں ان کو تعلیم کے لیے جو ہے نا وہ داخلہ کروائیں۔ ابھی بھی نیکسٹ جو ہے وہ اینول ہو رہے ہیں پیپر، اس کے بعد جو ہے فائنل ایگزام، اس کے بعد جو ہے داخلے کھل جائیں گے۔ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا وہ داخلہ کروائیں، اور پرائیویٹ اسکول ہیں جو ان سے نجات حاصل کریں۔ خدارہ یہ 2500 3000 دے کر 100 روپیہ ان کو روزانہ کا دے کر اور 1 ویلنگ موٹر سائیکل، جب بچہ 10 12 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہو جاتی ہے سائیکل پہ اس نے بیٹھنا نہیں ہے، 1 ویلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آتے جاتے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا روڈ سینس جو ہے وہ ہمیں آتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور کئی جو ہے اپنے اس وجہ سے حادثات سے جو ہے اپنی زندگی گوا بیٹھتے ہیں۔ میرا یہی آپ کے لیے میسج ہے، تعاون کریں گورنمنٹ اسکول سے اور اپنے بچوں کا بہتر مستقبل جو ہے وہ حاصل کریں۔ شکریہ۔